بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MS وائس آفیشیل پر خوش آمدید۔ صلاح الدین کے اندر ملت و قوم کے دشمن کے لیے نرم گوشہ موجود نہیں تھا۔ بنیادی طور پر وہ خود نہایت رحم دل انسان تھا، مگر اسے ظالموں سے شدید نفرت تھی۔ صلاح الدین اکثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ قول دہرایا کرتا تھا، ظالم کے ساتھ رحم کرنا ایسا ہی ہے جیسے مظلوم پر اور ظلم کیا جائے۔ آخر صلاح الدین نے بھی ایک ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اس نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور خواجہ سرا مطمئن کا سر قلم کر دیا، پھر اس سر کو سونے کی ایک دلکش خوان میں سجایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ خط بھی رکھا جو شاہ یروشلم اموری کو لکھا گیا تھا۔ پھر صلاح الدین نے اس خوان پر سرخ کپڑا ڈالا اور اپنے ایک معتمد امیر بہاؤالدین قراقش کو لے کر خلیفہ آزد کی خدمت میں حاضر ہوا، بڑے ادب کے ساتھ سلام پیش کیا اور کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ آزد نے ایک نظر صلاح الدین پر ڈالی اور پھر امیر بہاؤالدین قراقش کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ میں طلائی خوان تھا۔ خلیفہ محترم صلاح الدین مؤدبانہ لہجے میں والی مصر سے مخاطب ہوا، آپ نے مجھے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے سرفراز کیا، اصولاً مجھے بھی آپ کی خدمت میں ایسی نظر پیش کرنی چاہیے تھی جو آپ کے شایان شان ہو، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنا ذاتی خزانہ نہیں رکھتا۔ مصر میں جو کچھ موجود ہے وہ بندگان خدا کی ملکیت ہے۔ خلیفہ آزد اس طرز مخاطب پر بری طرح چونک اٹھا، آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آج حق تعالیٰ نے مجھے وہ قیمتی شے عطا کی جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں۔ صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا اور اپنے معتمد خاص امیر بہاؤالدین قراقش کو اشارہ کیا۔ قراقش چند قدم آگے بڑھا اور اس نے خوان پر پڑا سرخ کپڑا ہٹا دیا۔ طلائی خوان میں خواجہ سرا مطمئن کا کٹا ہوا سر رکھا تھا، اس کے برابر وہ خط بھی موجود تھا جو شاہ یروشلم اموری کے نام لکھا گیا تھا۔ خواجہ سرا کا یہ حشر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے خلیفہ آزد کے چہرے پر وحشت برسنے لگی، پھر اس نے اپنے خوف پر قابو پا کر انتہائی غضبناک لہجے میں صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پہلے تم نے باربک جیسے خدا رسیدہ بزرگ کا سر کاٹ کر قاہرہ کے گلی کوچوں میں پھرایا، پھر امیر ابو جعفر اور علی ناصری جیسے معزز لوگوں کو اندھا کر دیا، اور اب میرے سب سے بڑے معتمد اور قصر خلافت کے منتظم اعلیٰ کو قتل کر دیا۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ مصر کی زمین پر میرا کوئی ہم نوا باقی نہ رہے۔ اگر تمہاری خود غرضی اور سفاکی کا یہی عالم رہا تو ایک دن تم مجھ سے بھی میرا سر طلب کرو گے، میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ خلیفہ محترم صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا، میرے ہوتے ہوئے آپ کی جان و مال اور عزت و آبرو کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ بدکار خواجہ سرا قصر خلافت کا منتظم اعلیٰ نہیں، مملکت مصر کا غدار اعلیٰ تھا۔ صلاح الدین نے مطمئن کے کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر وہ خط اٹھا کر خلیفہ آزد کو پیش کر دیا جس میں مطمئن نے شاہ یروشلم کو مصر پر حملے کی دعوت دی تھی۔ خواجہ سرا کا خط پڑھتے ہوئے خلیفہ آزد کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیونکہ وہ خود اس سازش میں شریک تھا اور ہر قیمت پر صلاح الدین سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خلیفہ محترم، آج میں کچھ اہم باتوں کی مکمل وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ صلاح الدین دوبارہ عادت سے مخاطب ہوا، میرے کاندھوں پر دوہری ذمہ داری کا بار گراں ہے، اور ایک آپ کی حرم سرا کی حفاظت، دوسرے دین و ملت کی حفاظت۔ ابھی صلاح الدین کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ خلیفہ عادت گرج کر بولا، دین و ملت کی حفاظت سے تمہارا کیا مطلب؟ کیا مجھے اپنے دین اور ملت کی کوئی فکر نہیں؟ اب کھل کر بات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یکایک صلاح الدین کے لہجے کی آئزی جاہو جلال میں تبدیل ہوگی، مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کو آپ کے بزرگوں کو صرف اپنے تخت و تاج کی فکر تھی۔ اگر دین و ملت کا خیال ہوتا تو دنیا بھر کے گمراہ اور شیطان صفت لوگ آپ کے زیر سایہ مصر میں جمع نہ ہوتے۔ خلیفہ عادت جوش غضب میں اپنا تخت نما کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تم بے ادبی اور گستاخی کی آخری حد سے بھی گزر چکے ہو،
یہ ہے تمہاری احسان شناسی۔ خلیفہ محترم مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیجیے۔ یکا یک صلاح الدین کی آواز بھی بلند ہو گئی تھی۔ باربک جیسا شیطان، ابو جعفر اور علی ناصری جیسے اسلام دشمن، شاور اور مطمئن جیسے غدار کس کے پروردہ تھے؟ میری حدود سلطنت میں رہ کر مجھ پر حکم چلانے والے تم کون ہو؟ خلیفہ عادت ہذیانی انداز میں چیخنے لگا۔ آپ کے بزرگ مصر کی سلطنت لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ صلاح الدین کا لہجہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ اللہ نے غلاموں اور صحرا نشینوں کو اپنے فضل و کرم سے یہ راحتیں اور نعمتیں بخشیں، اور پھر وہی ناشکر گزار بندے اللہ کے دین کا مذاق اڑانے لگے۔ میں آخری بار آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کی اولاد اور جان و مال کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام دشمنوں کے ساتھ یہ ساز باز ختم کر دیجئے۔ اگر آپ نے اپنی منافقانہ روش تبدیل نہیں کی تو پھر میں بھی اپنے وعدے کی قید سے آزاد ہوں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ امیر بہاؤالدین قراقش بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس کے بعد خلیفہ اسد کو صرف قصر خلافت تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اسے محل سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مزید یہ کہ صلاح الدین نے اپنے معتمد خاص امیر بہاؤالدین قراقش کو قصر خلافت کا منتظم آلہ بنا دیا تھا، جس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی شخص اندر جا سکتا تھا اور نہ باہر آ سکتا تھا۔ اب قصر خلافت کی بلند و بالا، وسیع و عریض اور دلکش عمارت خلیفہ عادت کے لیے ایک قید خانہ تھی، جہاں وہ ایک معزول شدہ حکمراں کی طرح اپنی زندگی کے بقیہ روز و شب گزار رہا تھا۔ خواجہ سرا مطمئن کے قتل کی خبر سن کر سوڈانی حبشیوں میں شدید اشتعال پھیل گیا اور وہ بغاوت پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر وہ 50,000 کی تعداد میں مسلح ہو کر قصر وزارت پر حملہ آور ہوئے۔ جب یہ خبر خلیفہ عادت کو ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور انتہائی جذباتی لہجے میں حبشیوں کی کامیابی کی دعائیں کرنے لگا کہ اس کی نجات تھی۔ صلاح الدین کے لیے سوڈانی حبشیوں کا حملہ غیر متوقع نہیں تھا، اس لیے اس نے پہلے ہی دفاعی انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ صلاح الدین عبداللہ قریشی، امیر عز الدین اور صلاح الدین کے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ نے قصر وزارت سے نکل کر حبشیوں کا مقابلہ کیا۔ سوڈانی تعداد میں بہت زیادہ تھے مگر غیر تربیت یافتہ سپاہی تھے، اس لیے صلاح الدین کی یلغار کی تاب نہ لا سکے۔ پھر بھی ان کا نیا سرغنہ توریہ انہیں غیرت و جوش دلاتا رہا تھا۔ اگر تم یہ جنگ ہار گئے تو مصر سے تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حبشی 2 دن تک میدان میں جمے رہے۔ آخر شدید خونریزی کے بعد صلاح الدین نے انہیں شکست دے دی۔ حبشیوں کی بڑی تعداد موت کی خوراک بن گئی۔ بچے کچے سوڈانی زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ اب سرزمین مصر پر خلیفہ عادت کا کوئی طاقتور ہمنوا موجود نہیں تھا۔ صلاح الدین نے اس مارکہ آرائی کا تفصیلی حال سلطان نور الدین محمود زنگی کو لکھ بھیجا۔ سلطان عادل نے بڑی مسرت کے ساتھ وہ خط پڑھا اور فوری طور پر اس ہدایت کے ساتھ نجم الدین ایوب کو مصر روانہ کر دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مصر میں خلیفہ عادت کا خطبہ موقوف کر کے عباسی خلیفہ کا خطبہ پڑھوا دیا جائے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی درینہ خواہش تھی کہ ان کی زندگی میں خلیفہ بغداد کا خطبہ پڑھا جائے۔ سلطان عادل ملت اسلامیہ کو متحد دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے والی شام نے صلاح الدین کو سختی کے ساتھ حکم دیا تھا کہ وہ اس کام میں انتہائی عجلت کا مظاہرہ کرے۔ نجم الدین ایوب نے سلطان عادل کا یہ حکم بیٹے تک پہنچا دیا تھا، مگر صلاح الدین فی الوقت اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ اپنے خلیفہ کی معزولی کی خبر سن کر مصری امراء اس کے اپنے خلاف نہ ہو جائیں۔ ابھی یہ ذہنی کشمکش جاری تھی کہ صلیبیوں کی طرف سے ایک اور خوفناک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ فرار ہو جانے والے سوڈانی حبشیوں نے یروشلم پہنچ کر اموری کے دربار میں فریاد کی تھی کہ صلاح الدین نے سرزمین مصر سے حبشیوں کی نسل کا نام و نشان تک مٹا ڈالا ہے اور خلیفہ عادت کو قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ یہ اطلاع شاہ اموری کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔
مصر پر صلاح الدین کے قبضے کا ایک ہی مطلب تھا کہ یہ علاقہ بالواسطہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے تصرف میں آ گیا ہے۔ مصر کی حدود کی حیثیت یہ تھی کہ یہاں سے براہ راست یروشلم پر حملہ کیا جا سکتا تھا، اور سلطان نور الدین محمود زنگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہوں اور منبر پر کھڑے ہو کر اہل ایمان سے خطاب کرے۔ اگرچہ سلطان عادل کی منزل ابھی دور تھی، مگر ان کی جذباتی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ سلطان عادل نے 10 سال پہلے ہی ایک خوبصورت منبر بنوا کر ایک مخصوص کمرے میں رکھ دیا تھا۔ عام طور پر وہ کمرہ بند رہتا تھا، کبھی کبھی سلطان نور الدین محمود زنگی اس کمرے کو کھول کر اپنے ہاتھ سے منبر کی صفائی کرتے اور پھر بڑے دردناک لہجے میں دعا کرتے، اے باری تعالیٰ، اپنے کمزور اور گنہگار بندے نور الدین کی یہ آرزو پوری کر کے وہ فاتحانہ حیثیت سے یروشلم میں داخل ہو اور مسجد اقصی میں نماز ادا کر لے، جہاں سے میرے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا تھا، اور مجھے یہ توفیق بھی عطا فرما کہ مسجد اقصی کے بعد میں مسجد عمر میں نماز ادا کروں۔ واضح رہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق نے انسانی خون کے ایک قطرہ بہائے بغیر بیت المقدس فتح کیا تھا۔ بعد میں اہل ایمان نے نشان کے طور پر مسجد عمر کی تعمیر کی تھی۔ شاہ یروشلم نے سیاسی بساط الٹتے دیکھ کر فوری طور پر قسطنطنیہ کے شاہ مینول اور سسلی کے عیسائی حکمراں کے درباروں میں اپنے برق رفتار قاصد بھیجے۔ دونوں صلیبی بادشاہوں کے نام ایک ہی مضمون کے خط روانہ کیے گئے تھے۔ آج یروشلم کی وہی حیثیت ہے جو چکی کے پاٹو میں پھنسے ہوئے گندم کے دانوں کی ہوتی ہے۔ اگر چکی چلانے والے ہاتھوں کو روکا نہیں گیا تو عیسائی سلطنت پس کر رہ جائے گی۔ میں تم سے یسوع مسیح کے نام پر درخواست کرتا ہوں کہ بے دریغ میری مدد کرو۔ اب سلطان نور الدین زنگی کے حملوں سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میری فوجیں یروشلم سے نکل کر دمیات پر قبضہ کر لیں۔ دمیات مصر کا ساحلی شہر تھا، اور شاہ اموری یروشلم کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ دمیات پر قابض ہو کر صلاح الدین کو مستقل تنگ کرتا رہے، یہاں تک کہ صلاح الدین مصر سے نکل جائے اور شاور کے دور وزارت کی طرح خلیفہ عادل سے فوجی معاہدہ کر لے، تاکہ یروشلم سلطان نور الدین زنگی کے امکانی حملوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ قسطنطنیہ اور سسلی کے عیسائی حکمرانوں نے شاہ یروشلم کی درخواست پر بلا تاخیر عمل کیا۔ صلیبی فوج کی مدد کے لیے اپنے بحری بیڑے دمیات کی طرف روانہ کر دیے۔ شاہ یروشلم کا خیال تھا کہ صلاح الدین نوجوان اور ناتجربہ کار ہونے کے باعث جنگی چالوں سے زیادہ باخبر نہیں ہوگا، اس لیے صلیبی فوج آسانی کے ساتھ دمیات پر قبضہ کر لے گی۔ مگر شاہ یروشلم اس وقت حیران رہ گیا جب دمیات کے دفاعی انتظامات مکمل تھے اور صلیبی لشکر جنگ کے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صلاح الدین کا جاسوسی نظام انتہائی فعال تھا۔ جیسے ہی عیسائی لشکر یروشلم سے روانہ ہوا، صلاح الدین کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی صلیبیوں کے ارادے غیر ہیں۔ صلاح الدین نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اپنی فوج اور اسلحہ دمیات کے قلعے میں پہنچا دیے، اور 2-3 فوجی دستے صلیبی لشکر کا سامان رسد بند کرنے پر مامور کر دیے اور خود قاہرہ میں مقیم رہا۔ ان انتظامات کے ساتھ ساتھ صلاح الدین نے ایک برق رفتار قاصد کو خط دے کر سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں روانہ کیا۔ خط میں صلاح الدین نے تحریر کیا تھا، سلطان عادل، میں اس وقت شدید کشمکش میں مبتلا ہوں۔ اگر قاہرہ چھوڑ کر صلیبی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے دمیات کی طرف جاتا ہوں تو مجھے خدشہ ہے کہ خلیفہ عادل کے اشارے پر مصری امراء کہیں کوئی فتنہ کھڑا نہ کر دیں، اور اس امکانی بغاوت کو روکنے کے لیے قاہرہ میں ٹھہرتا ہوں تو دمیات صلیبیوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ میرے لیے دعا کیجیے کہ حق تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ صلاح الدین کا خط پڑھ کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے چہرے پر عجیب سا رنگ ابھر آیا، پھر بڑے جذباتی لہجے میں کہا، تم تو میری آخری امید ہو، حق تعالیٰ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نور الدین محمود زنگی نے
منتخب جانبازوں کا ایک لشکر دمیات کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے کچھ دن بعد دوسرا لشکر بھی، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ سلطان عادل نے یہ طریقہ کار اس لیے اپنایا تھا کہ صلاح الدین کو تازہ دم فوجیوں کی کمک مسلسل ملتی رہے، جس سے صلیبی لشکروں پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو جائے۔ دوسری طرف صلاح الدین نے اپنے فوجیوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھے رہیں اور باہر نکل کر ہرگز مقابلہ نہ کرے۔ دمیات کی طرف لشکر بھیجنے کے بعد خود سلطان نور الدین محمود زنگی نے عیسائیوں کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھرپور حملہ کر کے انہیں تخت و تاران کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ خبر شاہ یروشلم تک پہنچی تو اسے شدید پریشانی لاحق ہوئی، پھر بھی وہ جمع رہا۔ اس وقت تک دمیات کے محاصرے کو کئی دن ہو چکے تھے۔ شاہ یروشلم کو یقین تھا کہ چند دن میں صلاح الدین کی فوج تنگ آ کر قلعے کا دروازہ کھول دے گی۔ اس دوران شاہ یروشلم اپنی منجنیقوں سے قلعے کی فضیلوں پر سنگ باری کر رہا تھا۔ کئی دیواروں میں شگاف بھی پڑ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شگاف گہرے ہوتے اور صلیبی لشکر قلعے میں داخل ہوتا، یکا یک آندھی اور طوفان کی طرح سلطان نور الدین محمود زنگی کے بھیجے ہوئے لشکر آنا شروع ہو گئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔